دو اور ایک خدا کی عبادت کرو جس نے مجھے رسول بنا کر تم میں بھیجا ہے۔ تم لوگ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچا لو۔ یہاں موجود لوگوں نے رسول اللہ کی دعوت ایمان کے جواب میں فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا ہے، تمہارا سارا دن غارت ہو، ٹوٹ جائے تمہارا یہ ہاتھ جس سے اشارہ کر کے تم نے ہمیں ڈرایا ہے۔ کیا اس لیے تم نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ کیا ایسی بے معنی باتوں کے لیے تم نے ہمیں یہاں بلا کر ہمارا وقت ضائع کیا ہے؟ رسول اللہ جواب میں خاموش ہیں۔ اس کے بعد لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں۔ ابو لہب کا رسول اللہ کو یوں کہنا اور ہاتھ ٹوٹ جانے کی بات کرنا اللہ کو اس قدر برا لگا ہے کہ اللہ کریم نے جواب خود دیا ہے۔ جبرائیل حاضر ہوئے اور اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کی دولت اور کمائی جس پر اسے بڑا ناز ہے اسے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تم دیکھو گے کہ جلد ہی یہ جہنم کی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا جس کے شعلے تباہ کن ہوں گے۔ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رسول اللہ کے خلاف سازشوں میں شریک ہے اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لاتی ہے، وہ بھی جکڑی جائے گی۔ اس کی بیوی کی گردن میں مضبوط رسی ہوگی۔ اللہ کریم نے انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا ہے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رسول اللہ کو ابو لہب کی اس حرکت پر دکھ پہنچا، لیکن آپ نے صبر کیا ہے۔ ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے شائستگی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے رسول اللہ کے بارے میں انتہائی نامناسب اور گستاخانہ کلمات کہے ہیں۔ اس نے رسول اللہ کا کرتا پھاڑ دیا اور رسول اللہ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ اس کے تھوک سے محفوظ رہے ہیں۔ رسول اللہ کو عتیبہ کی اس حرکت پر بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اللہ کریم سے عرض کی ہے، یا اللہ، عتیبہ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرتے۔ عتیبہ اپنے والد ابو لہب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام جا رہا ہے۔ راستے میں اردن کے علاقے زرقہ کے مقام پر پڑاؤ کیا ہے۔ ابو لہب اچھی طرح جانتا ہے کہ محمد بن عبداللہ جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا ہے، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں محمد کا کہا پورا نہ ہو جائے۔ میں جانتا ہوں محمد کی دعا رد نہیں ہوتی۔ عتیبہ کے چاروں طرف قافلے والوں کا سامان رکھ کر حفاظتی دیوار بنا کر عتیبہ کو سلا دیا گیا ہے۔ رات کو ایک درندہ آیا جس نے عتیبہ کی تکہ بوٹی کر دی۔ حیرت انگیز طور پر اس نے نہ عتیبہ کا خون پیا اور نہ ہی گوشت کھانا پسند کیا ہے۔ اس طرح عتیبہ اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ قرآن مجید تقریباً 23 سالوں میں حالات اور ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اس سے پہلے کی آسمانی کتابیں ایک ہی بار میں مکمل نازل ہوتی رہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ کریم نے اس بات کا جواب خود دیا جو لوگوں نے رسول اللہ سے کہی۔ اس کے علم میں جب یہ بات آئی کہ غلام نے کئی خداؤں سے منہ موڑ کر ایک خدا کی بندگی اختیار کر لی ہے تو امیہ کا خون کھولنے لگا ہے۔